الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ حدیث پاک میں جبل احد کا تذکرہ ہے۔ یہ وہ خوش نصیب پہاڑ ہے جسے کئی مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا ہے، اور یہ پہاڑ عاشق رسول ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ القول البدی میں نقل ہے، حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے مرحوم پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ بولا، میں سخت ہولناکیوں سے دوچار ہوا، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی مجھ سے نہیں بن پڑ رہے تھے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ اتنے میں آواز آئی، دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے۔ اتنے میں ایک صاحب جو حسن و جمال کے پیکر اور معطر تھے، وہ میرے اور عذاب کے درمیان حائل ہو گئے، اور انہوں نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلا دیے، اور میں نے اسی طرح جوابات دے دیے۔ الحمدللہ عز و جل عذاب مجھ سے دور ہوا۔ میں نے ان بزرگ سے عرض کی، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں وہ شخص ہوں جسے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی برکت سے پیدا کیا گیا، اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تیری امداد پر مامور کیا گیا ہے۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ کثرت درود پاک کی برکت سے مدد کرنے کے لیے قبر میں جب فرشتہ آ سکتا ہے تو فرشتوں کے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر کرم نہیں فرما سکتے؟ کسی نے بالکل بجا تو فریاد کی ہے، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ شہا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مذکورہ حدیث پاک میں جہاں کثرت درود پاک کی ترغیب موجود ہے، اس سے یہ درس بھی ملتا ہے، زبان انسانی جسم کا اہم ترین جز ہے۔ یاد رکھیے، زبان کا صحیح استعمال کرنے کے بے شمار فائدے ہیں، اور اگر یہی زبان اللہ عز و جل کی نافرمان بن کر چلی تو بہت بڑی آفت کا سامان ہے۔ مشہور صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی اکثر خطائیں اس کی زبان سے ہوتی ہیں۔